بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو بزم مہروی میں جو آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے موسم برسات اور اس میں جلدی امراض، یعنی جو ہماری سکن ڈیزیز ہوتی ہیں اور بارشوں کا جب موسم ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جنم لیتے ہیں جب بہت زیادہ ہمارے ارد گرد پانی کھڑا ہوتا ہے اور بارش بہت زیادہ ہوتی ہے یا بار بار بارش ہوتی رہتی ہے، بارشوں کا سیزن ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر گرمی بھی ہوتی ہے، حبس بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر بے شمار ہمارے سکن پرابلم یعنی ہمارے سکن ڈیزیزز جو آتے ہیں۔ آج ذرا وہ ہم اس کو دیکھنے والے ہیں، ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو بزم مہروی میں ہم جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ موسم برسات ہو اور جلدی امراض نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو ہے وہ کازز کیا ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اسباب جو کازز ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1 کے اوپر جو ہے وہ نفسیاتی اسباب جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ خوفناک اور ہنگامی حالات، افراتفری، سماجی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی بے چینی، ڈر، خوف، مسلسل بے یقینی کی فضا، مستقبل کے خدشات، وہ ذہنی اور نفسیاتی وجوہات ہیں جو جلدی امراض کو جنم دیتے ہیں۔ خارش کے مریضوں کو دیکھنا اور ملنا جلنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے بیرونی اسباب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ موسم کی شدید حبس جو کہ عموماً برسات میں ہوتی ہے، ہوا میں زہریلی گیسوں، کیمیکل اور دیگر قسم کی آلودگیوں کا شامل ہونا، پلاسٹک کے برتن اور مصنوعی دھاگوں سے تیار شدہ کپڑے، مصنوعی فرنیچر، آلودہ قالین وغیرہ کا استعمال، ہوا اور ماحول میں خشکی اور سردی کی موجودگی، پولوشن وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو اندرونی جو ہے وہ اسباب، یعنی انٹرنل جو کازز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ پانی کا کم پینا، بلغم اور شور کی زیادتی اور گاڑا پن، خشک سرد ماحول میں رہائش یعنی ہوا میں نمی کی کمی والا موسم، خشک سرد غذاؤں کا مسلسل استعمال اور کسی وجہ سے جلد کا کمزور ہو جانا جیسا کہ اکثر بڑھاپے میں ہوتا ہے، جسم میں مائعات کی کمی یعنی بہت سارے جو رطوبات ہوتی ہیں ان کی کمی اور خشکی کی زیادتی اور توانائی کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوستو یہاں پہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کا سبب عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد مزاج کا پیدا ہو جانا ہے۔ جسم میں جب خشکی بڑھ جاتی ہے تو تمام عضلات اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کے سبب نہ تو خون خود بہتر طور پر گردش کرنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے اندر موجود زہریلے مادوں کو بھی جسم سے باہر خارج کرنے سے قاصر رہتا ہے اور نہ ہی گردے اسے بہتر طور پر فلٹر کر کے جسم سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جلدی امراض یعنی سکن ڈیزیز جو ہیں وہ کیا اور کون کون سی ہوتی ہیں۔ اہم جلدی امراض میں خارش، ددر، چنبل، کوڑ، پھوڑے، پھنسیاں، کاربنکل اور گرمی دانے، پت وغیرہ جو کہ ہمارا آج کا خاص موضوع ہے یہ شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برسات میں یہ جو ہمیں پھوڑے نکلتے ہیں یہ کیوں نکلتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ جب کسی خرابی خون پیدا کرنے والی خلط میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور جلد میں سوزش ہوتی اور سوزش زدہ حصے میں پیپ پڑ جائے تو اسے پھوڑا کہتے ہیں۔ ابتدا میں مقام معوف یعنی وہ جگہ سرخ اور متورم اور گرم ہو جاتا ہے، اس میں ٹیس دار درد ہوتا ہے جو کہ اکثر شدید ہوتا ہے۔ 2-3 دن بعد اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ جگہ ابھر آتی ہے، پھر نرم اور پلپلی ہو جاتی ہے۔ جب اس میں کافی مقدار میں عفونتی مادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کا منہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور یوں وہ مادہ باہر خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم دوستوں کہ اسی طرح پھنسیاں کیسے بنتی ہیں۔ ابتدا میں جلد معوف ہو جاتی ہے، پھر جلن اور درد محسوس ہوتا ہے، متاثرہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے،
اور اس مقام پر ابھار بن جاتا ہے جس میں شدید درد اور کھجلی ہوتی ہے۔ دراصل جب متاثرہ جگہ میں مواد بھر جاتا ہے تو اس کے چند دن بعد پھنسی پک کر پھٹ جاتی ہے اور یوں مواد باہر نکل جاتا ہے، تو اس سے مریض کو درد اور کھجلی سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ یکدم کئی ایک مقامات پر نمودار ہوتی ہیں، ان کی خرابی صرف جلد تک محدود ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو کاربنکل بھی ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کاربنکل کس طرح کے اور کیسے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی زہریلی قسم کا پھوڑا ہوتا ہے، یہ بھی تقریباً سارے بدن پر کہیں بھی نکل آتا ہے، لیکن اس کے عمومی متاثرہ مقامات میں گردن اور کولے شامل ہیں۔ اس میں سوزشیں جلد کے اوپر اور نیچے دونوں طرف یکساں ہوتی ہے، متاثرہ جگہ بے حد سرخ ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوزش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس میں شدید درد اور جلن ہوتی ہے۔ یہ پھوڑا جب پھٹ جاتا ہے تو مواد نکل جانے کے بعد خالی جگہ جو کہ مواد نکل جانے سے پیدا ہو جاتی ہے میں دوبارہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو مسلسل تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے۔ کاربنکل کبھی کبھی خطرناک بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کاربنکل در حقیقت ایک حفاظتی والو ہوتا ہے جہاں سے زہریلے مادے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے اکثر ایک سے زائد منہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی قسم کے زہریلے مادے جسم کے اندر نہیں رہتے بلکہ اس میں رس باہر نکل جاتے ہیں اور یوں انسانی جسم میں اس زہر سے پھیلنے والے کئی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ کبھی کبھی کئی چھوٹے چھوٹے منہ بننے کی بجائے ایک غار نما بڑا منہ بن جاتا ہے، یعنی گڑا سا بن جاتا ہے، اس لیے کاربنکل کو شب چراغ بھی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کہ اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ غیر معیاری اور ناقص اور کیمیکل سے محفوظ شدہ غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ زیادہ مرغن اور تیز مرچ مسالہ دار غذاؤں اور زیادہ میٹھی غذاؤں سے بھی اجتناب برتا جائے۔ خون کو صاف اور پتلا رکھا جائے۔ تیزابی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ تیزابی غذائیں ہوتی ہیں ناظرین جس میں تیزابیت اور ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی جیسے آلو، گوبھی، مٹر، چاول، چکن، انڈا، سفید چنے، چنے کی دال، ماش کی دال، پیزا، برگر، شاورما، کولڈ ڈرنکس، ڈبوں کے جوس، ڈبوں کے دودھ اور ہماری بیکری آئٹمز، اور اس کے علاوہ دہی بھلے، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ اور تیز مرچ مسالہ والی اس طرح کی چیزیں جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان کے اندر تیزابیت اور ایسیڈیٹی جو ہے وہ بہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح دوستوں برسات کے اندر جو ہے وہ گرمی دانے بھی نکلتے ہیں، تو آئیے ذرا ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گرمی دانے کیوں، کیسے اور کس وجہ سے نکلتے ہیں۔ موسم گرما اور برسات کے دنوں میں جسم پر ظاہر ہونے والے باریک باریک سے بننے والے دانے جو دیکھنے میں سرخی مائل نظر آتے ہیں، انہیں پت یا گرمی دانے کہتے ہیں۔ ان میں شدید جلن اور کھجلی ہوتی ہے، اسی کھجلی اور جلن کی وجہ سے ان کو پریکلی ہیٹ کہتے ہیں۔ ان دانوں کا سائز باجرے کے چھوٹے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کا ایک جال سا ہوتا ہے جن میں سفید رطوبت بھری ہوتی ہے۔ اگر یہ دانے کم ہوں تو الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن اگر حملہ شدید ہو تو صرف جلد سرخ نظر آتی ہے۔ پسینہ آنے سے ان میں جلن اور کھجلی بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پت گرمی دانے ہیں جن کو ہم پریکلی ہیٹ کہتے ہیں، جس کے لیے ہم پریکلی ہیٹ پاؤڈر بھی یوز کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب، اس کے روٹ کاز جو ہے وہ کیا ہے۔ گرمیوں میں گرم یا ریشمی کپڑے پہننا، اس کے بعد ہے دھوپ میں رہنا، خاص طور پر بارش کے بعد فوراً نکلنے والی دھوپ میں جانا، حبس والے کمرے میں بیٹھنا، اور اس کے بعد ہے جس میں انسانی کے اندرونی مزاج کے حبس ہونا، یعنی معدہ کی تیزابیت، گیس وغیرہ۔ مرغن غذاؤں کا گرمیوں میں استعمال۔ اب دیکھتے ہیں ہم دوستوں کہ تمام یہ جو جلدی امراض، جو سکن ڈیزیز ہیں، ان میں ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کیا اختیار کرنی چاہیے۔ لباس صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا پہنے، شوخ رنگوں کے لباس، گرم اور ریشمی کپڑوں سے پرہیز کریں، غذا ہلکی پھلکی اور نرم اور زود ہضم لینا چاہیے، رہائش کے لیے ہوادار اور صاف ستھرے مکانات ہونے چاہیے،
پینے کے لیے تازہ پانی زیادہ استعمال کیا جائے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے، نہانے کا خاص خیال رکھا جائے، اور موسمی پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ کھانی چاہیے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا بزم مہروی کے اندر ٹاپک کہ موسم برسات اور اس کے اندر جو ہے وہ سکن ڈیزیز، جلدی امراض، اور ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی کے اندر، طب قرآنی کے اندر ہماری جو ایسٹرن میڈیسن ہے، ہماری جو ہربل میڈیسن ہے، ان کے اندر نیچروپیتھک سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، بشرطے کہ ہم اس طریقہ علاج کی طرف آئیں جہاں پہ اللہ نے بھی شفا رکھی ہے۔ تو پھر کوئی بھی مرض دوستو لا علاج نہیں، نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک ہر بیماری کی شفا موجود ہے، اور اس سے مکمل جو ہم صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی میں دیجیے اجازت۔ جلدی ملتے ہیں پھر ایک نئے موضوع میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔